اچھا، تو جب بھی ترکی کا نام آتا ہے نا، ذہن میں فوراً دو تصویریں آتی ہیں۔ ایک تو وہ عظیم سلطنت عثمانیہ کی شان و شوکت، اور دوسری طرف آج کا جدید سیکولر ترکی۔ تو یہ جو 600 سالہ خلافت سے آج کے طاقتور صدارتی نظام تک کا سفر ہے، یہ طے کیسے ہوا؟ ہمارے پاس جو ذرائع ہیں وہ اسی پیچیدہ اور دلچسپ کہانی کو کھولتے ہیں۔ تو چلیں اس کہانی کی تہوں میں اترتے ہیں۔ جی بالکل، اور یہاں سب سے دلچسپ بات یہ دیکھنا ہے کہ یہ صرف تاریخ نہیں بلکہ ایک نظریاتی کشمکش ہے۔ مطلب سلطنت کی وراثت اور جمہوریہ کی شناخت کے بیچ ایک مسلسل جنگ جو آج بھی جاری ہے۔ اور اس کی شروعات ہوتی ہے سلطنت عثمانیہ کے خاتمے سے۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد جو نقشہ سامنے آیا اس میں تو سلطنت کا نام و نشان ہی نہیں تھا۔ پھر 1 نومبر 1922 کو ترکی کی گرینڈ نیشنل اسمبلی نے ایک بہت بڑا انقلابی قدم اٹھایا۔ 600 سال پرانی سلطنت کو ختم کر دیا۔ جی، اور آخری سلطان محمد ششم کو ملک بدر کر دیا گیا۔ اور ان کا انجام بہت عبرتناک تھا۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ جب اٹلی میں ان کا انتقال ہوا تو ان کے خاندان کے پاس تدفین کے لیے بھی پیسے نہیں تھے۔ بالکل، مغل سلطنت کے آخری بادشاہ بہادر شاہ ظفر جیسا انجام۔ جی، یہ ایک پورے عہد کا خاتمہ تھا، اور اسی خاک سے آپ کہہ سکتی ہیں کہ جدید ترکی کے بانی مصطفیٰ کمال اتاترک کا عروج ہوا۔ اتاترک کی شخصیت آج بھی ترکی میں سب سے متنازع ہے۔ ہمارے ذرائع میں دونوں طرف کی آراء موجود ہیں۔ ایک طبقہ انہیں ایک ویژنری رہنما اور نجات دہندہ مانتا ہے جس نے ایک شکست خوردہ قوم کو دوبارہ اپنے پیروں پر کھڑا کیا، اور دوسری طرف ایک طبقہ ہے جو انہیں مغرب کا ایجنٹ سمجھتا ہے کہ انہوں نے اسلامی خلافت کو جڑ سے اکھاڑ دیا۔ صحیح۔ اور سچائی تو یہ ہے کہ ان کے بغیر جدید ترکی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے ہی 1920 سے 1923 تک ترکی کی جنگ آزادی کی قیادت کی، ملک کو بیرونی طاقتوں سے آزاد کروایا، اور پھر ایک نئی ریاست کی نظریاتی بنیادیں رکھیں۔ وہی بنیادیں جنہیں کمالزم کے 6 تیر کہا جاتا ہے نا؟ جی بالکل۔ اچھا، تو یہ 6 تیر کیا تھے؟ اور کیا یہ صرف ایک لسٹ تھی یا ان کا آپس میں کوئی گہرا تعلق بھی تھا؟ نہیں، ان کا آپس میں بہت گہرا تعلق تھا۔ یہ ایک دوسرے کو سہارا دیتے تھے اور کبھی کبھی ایک دوسرے سے ٹکراتے بھی تھے۔ پہلا اصول تھا جمہوریت، یعنی ریپبلکنزم۔ بادشاہت کا خاتمہ؟ بالکل، بادشاہت کا مکمل خاتمہ۔ اب طاقت کا سرچشمہ کوئی سلطان یا خلیفہ نہیں بلکہ عوام ہوں گے جو اپنے نمائندے خود منتخب کریں گے۔ یہ تو ایک بہت بڑا قدم تھا، لیکن ایک سلطنت جو صدیوں سے اسلام کے نام پر متحد تھی، اسے اب کس بنیاد پر جوڑا جانا تھا؟ یہی تو اصل سوال تھا، اور اس کا جواب تھا دوسرے تیر میں، یعنی قوم پرستی، نیشنلزم۔ اتاترک میں سلطنت کی اسلامی شناخت کو چھوڑ کر ایک نئی ترک قومی شناخت کو فروغ دیا۔ اچھا۔ زبان، ثقافت، تاریخ کی بنیاد پر ایک ایسی قوم بنانا جو مذہب سے بالاتر ہو۔ لیکن اس قومی شناخت کو نافذ کرنے کے لیے انہیں ایک اور زیادہ متنازع اصول کا سہارا لینا پڑا۔ اور وہ تھا سیکولرزم، ٹھیک ہے؟ جی ہاں، تیسرا اور سب سے اہم اصول سیکولرزم، لائسزم۔ اور یہ یورپین سیکولرزم سے بہت مختلف اور آپ کہہ لیں کہ بہت سخت تھا۔ اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب صرف ریاست اور مذہب کی علیحدگی نہیں تھا، بلکہ مذہب کو عوامی زندگی سے مکمل طور پر بے دخل کرنا تھا۔ اچھا؟ جی، عربی میں اذان پر پابندی، اسلامی لباس پر پابندی، یہاں تک کہ مذہب کے نام پر سیاست کرنا بھی جرم قرار دے دیا گیا۔ اوہو۔ یہ وہ نقطہ ہے جو آج بھی ترکی کی سیاست کا سب سے بڑا اختلافی میدان ہے۔ تو جمہوریت، قوم پرستی اور سیکولرزم، یہ تینوں مل کر ایک نیا سیاسی ڈھانچہ بنا رہے تھے۔ باقی 3 اصول کیا تھے؟ چوتھا تھا عوامیت، یعنی پاپولزم۔ مطلب ریاست عوام کے لیے کام کرے گی اور طاقت کا سرچشمہ عوام ہی ہوں گے۔ ٹھیک ہے۔ پانچواں تھا ریاست پرستی، اسٹیٹزم، یعنی معیشت میں ریاست کا کلیدی کردار ہوگا تاکہ جنگ سے تباہ حال ملک کو تیزی سے صنعتی بنایا جا سکے۔ اور چھٹا اور آخری اصول تھا انقلابیت،
ریولوشنزم، جس کا مطلب تھا کہ یہ اصلاحات کبھی رکیں گی نہیں بلکہ ترکی مسلسل جدت اور ترقی کی طرف بڑھتا رہے گا۔ یہ 6 اصول مل کر ترکی کا نیا ڈی این اے تھے۔ تو یہ 6 اصول، خاص طور پہ سیکولرزم اور ان اصولوں کی حفاظت کے لیے فوج کا کردار، یہ تقریباً 90 سال تک ترکی کی سیاست کا مرکز بنے رہے۔ جی ہاں۔ لیکن پچھلی 2 دہائیوں میں، خاص طور پہ 2016 کے بعد، اس پورے ڈھانچے کو چیلنج کر دیا گیا، اور یہیں سے ہم موجودہ دور میں داخل ہوتے ہیں، جس کی سب سے بڑی نشانی 2017 کا صدارتی نظام ہے۔ بالکل۔ 2017 میں ایک آئینی ریفرنڈم کے ذریعے ترکی پارلیمانی نظام سے صدارتی نظام میں منتقل ہو گیا۔ اس تبدیلی نے اختیارات کا توازن مکمل طور پر بدل دیا۔ اب ملک کا سربراہ صدر ہے، جو براہ راست عوام کے ووٹوں سے 5 سال کے لیے منتخب ہوتا ہے۔ اچھا۔ اور تمام انتظامی اختیارات اسی کے پاس ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وزیر اعظم کا عہدہ ختم ہو گیا، اور صدر کے پاس اختیارات کتنے ہیں؟ جی، وزیر اعظم کا عہدہ ختم کر دیا گیا۔ اب صدر ہی حکومت کا سربراہ ہے۔ وہ اپنی کابینہ خود چنتا ہے، نائب صدور کا تقرر کرتا ہے، یہاں تک کہ اعلیٰ عدلیہ کے 15 میں سے 12 ججوں کو نامزد کرتا ہے، اور پارلیمنٹ سے پاس ہونے والے کسی بھی قانون کو ویٹو کر سکتا ہے۔ یعنی سارے اختیارات ایک ہی دفتر میں مرکوز ہو گئے۔ ایک طرح سے جی ہاں۔ اگر اتنے اختیارات صدر کے پاس ہیں تو پھر پارلیمنٹ یعنی گرینڈ نیشنل اسمبلی کا کیا کردار رہ گیا ہے؟ پارلیمنٹ کا کردار اب بھی اہم ہے، لیکن محدود ہو گیا ہے۔ اس کے 600 اراکین قانون سازی کرتے ہیں، بجٹ منظور کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور بین الاقوامی معاہدوں کی توثیق بھی کرتے ہیں۔ لیکن صدر کو ہٹانے کے لیے اب پارلیمنٹ میں 2/3 اکثریت کی ضرورت ہوتی ہے، جو کہ تقریباً ناممکن ہے۔ بالکل۔ تو عملی طور پر طاقت کا مرکز پارلیمنٹ سے ایوان صدر منتقل ہو چکا ہے۔ اور یہی نظریاتی تقسیم آج ہمیں ترکی کی 2 بڑی سیاسی جماعتوں میں نظر آتی ہے۔ جی۔ ایک طرف صدر ایردوان کی جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی یعنی AK پارٹی ہے، جو خود کو ترکی کے قدامت پسند مذہبی طبقے اور عثمانی ورثے کا حقیقی نمائندہ سمجھتی ہے۔ ان کا نظریہ یہ ہے کہ کمالزم کے سخت سیکولرزم نے ترکی کو اس کی اصل اسلامی شناخت سے دور کر دیا تھا، اور وہ اسے بحال کر رہی ہیں۔ اور دوسری طرف ہے اتاترک کی بنائی ہوئی جماعت ریپبلکن پیپلز پارٹی یا CHP۔ بالکل، جو یہ مانتی ہے کہ AK پارٹی ترکی کو واپس ماضی کے اندھیروں میں دھکیل رہی ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ یہ اتاترک کے سیکولر اصولوں کو تباہ کر رہی ہے اور جمہوریت کو کمزور کر کے امریت کی طرف لے جا رہی ہے۔ تو یہ صرف دائیں اور بائیں بازو کی جنگ نہیں، یہ ترکی کی روح اور شناخت کی جنگ ہے کہ اس کا مستقبل سیکولر ہوگا یا اسلامی۔ اور اس جنگ میں ایک تیسرا اور شاید سب سے طاقتور کردار بھی ہمیشہ موجود رہا ہے، فوج۔ ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ فوج خود کو صرف ایک دفاعی ادارہ نہیں بلکہ کمالزم کے اصولوں کی محافظ سمجھتی تھی۔ جی، یہ ایک بہت عجیب بات ہے۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ فوج خود کو آئین سے بھی اوپر سمجھتی تھی؟ ایک طرح سے جی ہاں۔ ترک فوج کا نظریہ یہی تھا کہ سیاستدان بھٹک سکتے ہیں، عوام غلط فیصلے کر سکتے ہیں، لیکن فوج ہی اتاترک کے سیکولر ویژن کی اصل محافظ ہے۔ اچھا۔ اور اسی سوچ کے تحت انہوں نے 4 بار 1960، 1971، 1980 اور 1997 میں منتخب حکومتوں کا تختہ الٹایا۔ یہ تو حیران کن ہے، یعنی تقریباً ہر 10-15 سال بعد فوج جمہوریت کی گاڑی کو پٹری سے اتار دیتی تھی۔ اچھا، یہ جو 1997 والی مداخلت تھی، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ایک پوسٹ ماڈرن کو تھی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ اس بار فوج نے ٹینکوں کے ذریعے براہ راست حکومت پر قبضہ نہیں کیا۔ پھر کیسے کیا؟ بلکہ میڈیا، عدلیہ اور بیوروکریسی کے ذریعے اتنا دباؤ ڈالا کہ اس وقت کے وزیر اعظم نجم الدین اربکان کو استعفیٰ دینا پڑا۔ یہ ایک خاموش بغاوت تھی۔ فوج نے یہ پیغام دیا کہ وہ جب چاہے حکومت کو گھر بھیج سکتی ہے۔ لیکن پھر 15 جولائی 2016 کو کچھ ایسا ہوا جس نے اس 90 سالہ روایت کو توڑ دیا۔ وہ ترکی کی تاریخ کی ایک فیصلہ کن رات تھی۔ ہمارے ذرائع اس رات کی ایک بڑی ڈرامائی تصویر کھینچتے ہیں۔ استنبول کے بوسفورس پل ٹینکوں سے بند، دارالحکومت انقرہ پر جنگی جہازوں کی نیچی پروازیں، پارلیمنٹ پر بمباری، اور پھر صدر ایردوان کی وہ مشہور فیس ٹائم کال۔ جی، جو انہوں نے ایک ٹی وی اینکر کو کی، جس نے لاکھوں نہتے لوگوں کو سڑکوں پر بلا لیا۔ یہ پہلی بار تھا کہ ترکی کے عوام نے فوج کی بغاوت کو جسمانی طور پر روکا تھا۔ وہ ٹینکوں کے سامنے لیٹ گئے۔ بالکل، اور اس ناکام بغاوت نے سب کچھ بدل دیا۔
اس نے فوج کے سیاسی کردار کو تقریباً ختم کر دیا اور سویلین حکومت کو بے پناہ مضبوطی بخشی۔ اور اسی واقعے کے بعد حکومت کو موقع ملا جی کہ وہ فوج، عدلیہ اور دیگر ریاستی اداروں سے اپنے مخالفین کا صفایا کرے، اور پھر 2017 میں وہی آئینی ترامیم لائی گئیں جنہوں نے ملک کو صدارتی نظام میں منتقل کر دیا اور اختیارات کا توازن مکمل طور پر صدر کے حق میں کر دیا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے دیکھا کہ کس طرح ترکی ایک عظیم سلطنت کے ملبے سے ایک سخت سیکولر جمہوریہ کے طور پر ابھرا، جی، جہاں فوج نظریاتی محافظ کا کردار ادا کرتی رہی، اور آج یہ ایک مضبوط صدارتی نظام کی شکل اختیار کر چکا ہے، جہاں اس کی عثمانی اور اسلامی تاریخ کو دوبارہ فخر سے یاد کیا جا رہا ہے۔ ہمارے ذرائع میں ایک بہت دلچسپ نقطے کا ذکر ہے۔ 1923 میں پہلی جنگ عظیم کے بعد اتحادی طاقتوں اور ترکی کے درمیان معاہدہ لوزان طے پایا تھا۔ اچھا، ٹریٹی آف لوزان، جی، جس نے جدید ترکی کی سرحدوں کا تعین کیا۔ اس معاہدے کے بارے میں کئی سازشی نظریات موجود ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ اس کی مدت 100 سال تھی، اور 2023 میں اس کے خاتمے کے بعد ترکی اپنے وسائل، خاص طور پر تیل اور گیس نکالنے اور خطے میں زیادہ جارحانہ کردار ادا کرنے میں آزاد ہو جائے گا۔ بالکل، اگرچہ یہ باتیں قانونی طور پر شاید درست نہیں، لیکن علامتی طور پر بہت اہم ہے نا؟ بہت اہم ہے۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس معاہدے کی 100 سالہ علامتی مدت کے خاتمے، ایک نئے اور مضبوط صدارتی نظام اور اپنی عثمانی تاریخ پر بڑھتے ہوئے فخر کے ساتھ، کیا ترکی واقعی اپنے ماضی کی شان و شوکت کی بحالی کی طرف بڑھ رہا ہے؟ یہ سوال آنے والے سالوں میں خطے کی سیاست کی سمت کا تعین کرے گا۔